علمی پوائنٹ نمبر 2، ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی علیہ السلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے، آپ کے سینہ مبارک میں، اور اس قرآن کی اتھینٹسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے، اسی لیے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے۔ سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر 15-16 میں آتا ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے؟ یعنی میں صادق اور امین ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نبوت نہیں کیا اس سے پہلے، نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی آبزرو کی ہو، تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریویس زندگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہ ٹاپک بھی گھنٹوں کا محتاج ہے اگر صرف اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے کہ نبی علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے، لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ راویہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا، آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی۔ کہانیاں ساریاں جتنے جتنے کہانیاں آئے گی میں وڈ کے پرے ماراں گا۔ بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا، نہ کچھ کھادا نہ پیتا، سب جھوٹ ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیات پڑھی۔ اب اس میں ایک چیز مبہم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حدیث چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے، سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ سیدہ ختیجہ نے پھر تسلی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دکھ درد اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ اپنے ایک قریبی کزن تھے ورقہ ابن نوفل، جو عیسائی تھے لیکن موحد تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا جب ایکسپیرینس سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور عنقریب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ خیر زندہ نہیں رہے، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ورقہ ابن نوفل جو سیدہ ختیجہ کے کزن تھے ان سے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، تو مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کی 40 سال کی زندگی میں وہ آنکھوں کا تارا ہے مکے کے لوگوں کا،
تو اچانک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہوگا کہ جو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے. تو ورقہ ابن نوفل نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ محمد آپ سے پہلے جس نے بھی یہ توحید کی دعوت بلند کی ہے نا، یہ دعوت ہی ایسی ہے کہ مخالفین پھر اس کے ساتھ یہی شروع کرتے ہیں.